بسم اللہ الرحمن الرحیم. نورانی قاعدہ تختی نمبر 3 حروف مقطعات کاٹ کاٹ کر علیحدہ علیحدہ جس طرح لکھے ہوتے ہیں تو وہ پڑھنے بھی اس طرح کاٹ کاٹ کر علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، باعث برکت بھی ہے، ان کو یاد کرا دینا، بچوں کو یاد کر لیجئے گا اس کو. اور اب پڑھنے کے حوالے سے پڑھنے سے پہلے اس کی معلوماتی باتیں چند وہ کیا ہیں کہ یہ قرآن پاک میں جو حروف مقطعات ہیں، پہلی تختے کے حروف کتنے تھے؟ 29. کتنے تھے؟ تو اسی طرح اس تختی کے حروف کے قرآن پاک میں وہ بھی کتنے ہیں؟ 29 ہیں. کتنے ہیں؟ تو دیکھو کتنی اچھی بات معلوم ہو گئی. ٹھیک، کتنے ہیں بھائی؟ بغیر تکرار کے 29 ہیں، تکرار کے ساتھ 29 ہیں، اور یہاں پر بغیر تکرار کے ہیں جو بار بار استعمال ہوئے وہ یہاں پر نہیں لکھے گئے، لہذا یہاں پر 14 ہیں. کتنے ہیں؟ یہ خانے بھی 14 ہیں اور حروف بھی، بولو بھائی، 14. سمجھ آ گئی بات کی؟ اچھا، تو یہ 14 حروف، ان 14 حروف کا ایک مجموعہ معلم التجوید بڑی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، ناقص اصلکم حی طاہر، یہ 14 حروف کا مجموعہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ناقص اصلکم یہ کتنے ہو گئے؟ 8. کتنے ہیں؟ یہ 8 ہیں، وہ جو مد والے ہیں، لمبی مد کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حی طاہر یہ 6 ہیں. کتنے بھائی؟ کتنے ہیں؟ 6. تو یہ 6 وہ ہیں جن کے اندر سر الف مدہ ہوتا ہے. کیا تھا بھائی؟ جیسے ہا، طا، ہا، ٹھیک ہے، را. یہ سمجھ آ گئی بات؟ اب ہم اس کے پڑھنے کی طرف چلتے ہیں. پڑھنا کیسے ہے؟ اہم بات اصل یہ ہے، اس تختی کے اندر جو اہم حروف ہیں آپ ذہن میں رکھیے گا. پہلا حرف آپ نے الف لام میم پڑھ لیا، اس کے بعد یہ دوسرا حرف، اس کے اندر دونوں بات آگے، الف لام میم صاد، یہ دوسرا حرف، تیسرا حرف، پانچواں اور چھٹا، ساتواں، اور پھر آخر میں عین سین قاف. نشان لگا لیے. یہ حروف اگر آپ کے ٹھیک ہو گئے، بچے کے ٹھیک ہو گئے، تو انشاءاللہ یہ تختی مکمل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس لیے فوکس کریں گے ان چند حروف پر. اس کے اندر پہلے حرف کو پڑھتے ہوئے اکثر غنہ بیچ میں چھوٹ جاتا ہے. کیا غلطی ہوتی ہے؟ الف لام میم غنہ گیا. ابھی آپ بھی پڑھیں گے پھر کریں گے، میں بتا بھی رہا ہوں، لیکن بتانے کے بعد جب مشق کریں گے آپ پھر یہی غلطی کریں گے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کریں گے؟ اچھا چلو، اب نہیں کریں گے، لیکن میں بتا رہا ہوں پھر بھی ہوگی آپ سے. اچھا دیکھیے گا جی، اب اس میم غنے کو پکڑنے کے لیے میں آپ کو ایک اشارہ کروں گا، اس پر آپ توجہ دیں گے. الف لام پڑھیے. اب یہ اس طرح اشارہ کریں گے اور ہونٹ بند کر کے غنہ کریں گے. اچھا میں نے ایک دو بتا ایسے اشارہ کر کے بتایا تو بچن کا الف لام، کیونکہ آپ نے کہا چپ ہو جاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ چپ ہونے کا اشارہ نہیں ہے، یہ غنے کا اشارہ. تو بچہ کہے گا غنہ کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، تو اس کو کہے بیٹا کیا، یہ غنہ ہے. بس اس کو پریکٹیکل عملی آپ نے مثال بتانی ہے جی. اب مد بھی پڑھیں گے تو غنے کا خیال رکھتے ہوئے الف لام میم. شاباش، اشارہ کرتے جائیں گے تو اور آسانی ہوگی. اگلے حرف کو بھی ایسے پڑھیں گے، اس میں میم یہاں غنہ کر جاتے ہیں، یہ ممکن ہے غلطی بتا رہا ہوں. بس اوقات میم کلکلا کر دیتے ہیں، یا میم صاد بیچ میں سکتہ کر دیتے ہیں. یہ 3 ممکن غلطی میں نے دوسرے حرف میں بتا دی، اب پڑھ کر بتا رہا ہوں صحیح کیسے پڑھیں گے. الف لام میم صاد، اشارے سے
بہت بہتر رہا، بہت بہتر ہے اشارے کے ساتھ. جی آگے جو حرف ہے لام، اس کے اندر لام را تو غنہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا خاص خیال رکھنا. باقی وہی کلکلا اور ستا، یہ ممکن ہے 3 غلطی اس میں ہوتی ہیں. الف لام را، یہ غلطی ہوئی ہے. اور یہی ہوتی ہے عموماً کون سی؟ را آخر میں کیا کر دیتے ہیں؟ زیادہ لمبا. تو زیادہ لمبا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کھڑی زبر ہے جی. تو اب بچوں کو کیا سمجھائیں گے؟ بیٹا یہ جو اوپر لکھی ہے نا کھڑی زبر، پہلی تختی میں یہی را کے آگے لکھی ہوئی تھی، اس تختی میں وہی اس کے اوپر آ گئی. تو جیسے وہاں پڑھا ایسے ہی وہاں کیسے پڑھا تھا؟ را. کیسے؟ یہاں کیسے پڑھیں گے؟ الف لام را. الف لام میم را. جی آگے جو حرف پڑھ رہے ہیں کاف، تو اس میں کہ امالہ نہ ہو، کاف کلکلا ہو جاتا ہے. ہا یا، یہاں دونوں کو برابر اشارے کے ساتھ سمجھیے گا. اب ایک اور بات، عین میں اخفا آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے بھائی؟ اس میں غلطی کیا ہے ممکن ہے؟ عین، تو یہ مد کو ناک میں لے جاتے ہیں. تو اخفا کرنا تھا تو اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو اخفا کو پوری مد کے اندر ڈال دیتے ہیں. عین صاد، یعنی پوری مد کے اندر اخفا شامل ہو گیا. تو اب اس کا اشارہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آئی مد کا اشارہ یوں ہوگا، پھر اخفا کا اشارہ یوں کریں گے تاکہ مد اور اخفا مکس. غلطی سمجھے بھائی؟ جی اس کو ابھی آدھا آدھا پڑھیں گے. کاف ہا یا، اکثر دیکھو پھر لمبی ہو گئی، یہ دونوں اکثر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اب مد کریں اور اخفا. عین صاد. سمجھ آئی بات؟ اخفا کی بات سمجھ آ گئی مکمل. کاف ہا یا عین صاد. سمجھ آ گئی بات؟ تو طٰہٰ میں بھی ایسے غلطی ہوتی ہے، کبھی ایک لمبا کبھی دوسرا. تو طٰہٰ طٰہٰ. اب ہماری بول چال میں اس میں کیا ہوتا ہے کہ طٰہٰ کو لمبا کرتے ہیں اور ہا کو چھوڑے گا. طٰہٰ کیا کہتے ہیں؟ ہاں طٰہٰ کرتے ہیں. تو یہاں بھی غلطی ہو جاتی ہے. طٰہٰ طٰہٰ آ جا. سین کے اندر جو ہے سین نون کی ساؤنڈ آتی ہے، تو یہاں نون کا ادغام ہو گیا، نون کی آواز اب نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، جیسے کسی کا نام ہوتا ہے وسیم، کیا ہوتا ہے؟ وسیم. تو وسیم، تو اس کی نون ختم ہو گئی. یہاں بھی ایسے ہوگا. طاسیم میم. تو نون کی آواز بیچ میں شاباش. طاسین یاسین. یہاں بھی غلطی ہو جاتی ہے. ہاں جی یاسین، تو یہ جھٹکا کیوں لگاتے ہیں؟ جیسے کسی کا نام ہے غلام یاسین، غلام اپنی زبان میں اس کو بالکل ہم صحیح بول رہے ہیں، غلام یاسین، یہاں پر یاسین، یہاں جھٹکا کیوں لگ رہا ہے بھائی؟ جیسے کسی کا نام ہے چاچا یاسین، چاچا تو بس اسی طرح پڑھیں گے. یاسین صاد حامیم.
جی یہاں پر پھر عین کی نون پر اخفا، سین کی نون پر بھی اخفا، تو اسی طریقے سے مد پھر اخفا، پھر مد پھر، سمجھ آئی بات؟ توجہ، عین سین قاف، شاباش، قاف، نون، جی مشق کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحیح تلفظ صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو صحیح تلفظ ادائیگی کے ساتھ اور اچھے خوبصورت لہجے کے ساتھ پڑھ کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے۔